السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شراز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ۔ ناظرین، انڈسٹری کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈسٹری کو اس وقت ملک کے اندر بہت سارے چیلنجز، بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، جس میں سے ایک مسئلہ امپورٹ ہونے والی مشینری کے اوپر بین تھا۔ حکومت وقت نے عرصہ دراز کے بعد امپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز بھی بڑھا دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ بحال بھی کر دی ہے، لیکن امپورٹ بحال کی گئی ہے چنندہ آئٹمز کے اوپر۔ اور وہ آئٹمز کون سی ہیں؟ ان آئٹمز میں جیولری شامل ہے، لگژری گاڑیاں شامل ہیں اور کچھ اس کے علاوہ امپورٹڈ کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ لیکن جن اشیاء کے اوپر سے امپورٹ جو ہے وہ بحال کرنی چاہیے تھی، اس کے اوپر بحال نہیں کی گئی، اور وہ ہے ٹیکسٹائل کی مشینری۔ آج فیصل آباد جو کہ ٹیکسٹائل کا شہر ہے، صنعت کاروں کا شہر ہے اور انڈسٹری کا شہر ہے، وہاں کے ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ امپورٹ مشینری بحال ہونا کس حد تک امپورٹنٹ ہے اور کس حد تک ضروری ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ تو آج جانتے ہیں کہ فیصل آباد کے صنعت کاروں، ایکسپورٹرز کی اس پر کیا رائے ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جی گفتگو کریں گے، آج گفتگو کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے کریں گے کہ خاص طور پر جو امپورٹ ہونے والی مشینری ہے اس کے اوپر سے بین کیوں نہیں لفٹ کیا گیا۔ کتے بلی کے کھانے کے بسکٹ کے اوپر سے امپورٹ کے اوپر بین لفٹ اپ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیولری، کاسمیٹکس، کھانے پینے کی اشیاء، لگژری گاڑیاں، ان سب چیزوں کے اوپر سے اگر امپورٹ بین ہٹایا جا سکتا ہے تو ٹیکسٹائل مشینری کے اوپر سے کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آصف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹیکسٹائل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فیصل آباد کا ایک نام ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں۔ آصف صاحب، آپ ماشاءاللہ ٹیکسٹائل سے کتنے عرصے سے وابستہ ہیں؟ میں جی اراؤنڈ کوئی 24 ایئرس سے اس فیلڈ سے ہوں۔ 25 سال ہو گئے، ماشاءاللہ ایک بڑا طویل عرصہ ہے۔ اس میں بتائے گا پاکستان ان حالات سے، جن حالات سے اس وقت گزر رہا ہے، پچھلے کئی عرصے سے ہماری امپورٹ بین تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ امپورٹ بین ہونے کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل کی مشینری کے پارٹس ہم نہیں منگوا سک رہے تھے، ہم ایک سلائی مشین تک تو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تو ایسے امپورٹ کے اوپر بین لگنے سے کن مشکلات کا اور کن چیلنجز کا سامنا انڈسٹری کو رہا؟ دیکھیں جی، بڑی سمپل سی ایک بات ہے کہ اگر جو نئی چیلنجز ہے جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ہیں، اس کو ہماری یہ جو انڈسٹری ہے اس کو جو کمپیٹ کر ہی نہیں پائے گی۔ کیوں؟ اس کی ریزن ہے نئی ٹیکنالوجیز ہے، وہ نہیں آئے گی تو انڈسٹری گرو نہیں کرے گی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نئے ٹارگٹس ہیں، جو نئے ریونیو کے ٹارگٹس ہیں، جو امپورٹ کو انکریز کرنے کے ٹارگٹس ہیں، اس کے لیے جب تک مشینری اس فیلڈ میں اور انڈکٹ نہیں ہوئے گی، اس انڈسٹری میں اور انڈکٹ نہیں ہوئے گی، تو انڈسٹری گرو کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ٹیکسٹائل فیلڈ کے پاس دیکھیں سب سے جو بڑی لیبر ہے نا، وہ کھپت ہو رہی ہے اس فیلڈ میں۔ سب سے زیادہ جو جابز ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل میں، ٹھیک ہے، اور ریونیو دیکھیں تو وہ بھی اس کا سب سے زیادہ ہے۔ دیکھیں جو ٹاپ 10 میں دیکھیں نا، تو جو ٹاپ 1 پہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ گورنمنٹ اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی تو یہ انڈسٹری گرو نہیں کرے گی۔ ہم جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو چیلنجز ہیں اس کو ہم لوگ کمپیٹ کر ہی نہیں پائیں گے۔ آج دیکھیں ہمارے جو مد مقابل جو کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، وہ یا جو یہ جو ریجن ہے کیا نام ہے ٹوٹل انڈیا والا، اس میں دیکھیں ہماری جہاں پہ جو کسٹمر ہے وہ ایک ہی جگہ پہ، یا یورپ ہے یا بھی ابھی یہاں پہ US ہے، وہ لوگ بھی آرڈر لے رہے ہیں، ہم لوگ بھی آرڈر لے رہے ہیں، پرائس ان کے لیے بھی سیم ہے، پرائس ہمارے لیے بھی سیم ہے۔ اگر ہم اپنی اس پرائڈ کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے ایز پر بنگلہ دیش پرائس، ایز پر انڈین پرائس کیوں نہیں کر پائیں گے؟ ہمارے پاس جب تک لیٹسٹ مشینری نہیں ہوئے گی، جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہ نہیں ہوئے گی، ہم اس مارکیٹ کو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں وہاں پہ وہ چیلنجز نہیں ہیں جو پاکستان میں ہمارے پاس ہیں۔ گورنمنٹ چاہے وہ A کی ہے، B کی ہے، C کی، ہمیں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دیکھیں لائٹ پرابلم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکسپینس وہ انکریز ہو رہا ہے، فیول آپ کا انکریز ہو رہا ہے، لیبر آپ کی انکریز ہو رہی ہے۔ پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی چاہیے، لیٹسٹ مشینز چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بین لگا ہوا ہے۔ اچھا، یا تو امپورٹ بین ہو
تو ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسا ماحول سازگار ہو کہ ہم یہاں پر لوکل مینوفیکچرنگ کو بڑھا سکیں. ہمارے پاس وہ سازگار ماحول بھی نہیں ہے. اگر ہم الٹرنیٹ یا متبادل مشینری کی طرف جاتے ہیں تو وہ 2 نمبر نہیں 3 نمبر نہیں 5 نمبر ہوتی ہے, تو وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتی جس طرح سے ہمیں ایفیشنسی نہیں آتی نا جی, ایفیشنسی نہیں آئے گی. دیکھیں آپ کی جو ایک لیٹسٹ مشینری ہے, ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ آپ کو 1 منٹ میں 2 گارمنٹ دے رہی ہے, تو ٹھیک ہے ہم لوگ لگے ہیں وہی پرانی چیزوں کے اوپر, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح کے جو چیلنجز اس کو پورا کرنے کے لیے وہ لیٹسٹ مشینیں نہیں ہیں. یا اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بندوں سے تو انکریز نہیں ہونے والی, بندے تو اس کو چلانے والے ہیں, لیکن وہ مشین آئے گی تو بندے چلائیں گے نا اس کو, ٹھیک ہے. تو جب مشین ہی نہیں آ رہی تو چلانا کس نے اس کو, ٹھیک ہے. آٹومیشن بھی آئے گی, مشینری آئے گی, امپورٹ بڑھے گی, ٹھیک ہے, امپورٹ بڑھے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. یہ ساری چیزیں آپس میں نا جو کنیکٹڈ ہے ساری کے ساتھ. اب اس وقت جو گورنمنٹ نے بین لفٹ اپ تو کیا ہے امپورٹ سے, لیکن وہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ ٹیکسٹائل سے کیوں نہیں کیا, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ تو دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ کی اپنی لگتا پرائورٹیز ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے ایک کاسمیٹک امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, جویلری اس کے لیے اہم ہے. ٹیکسٹائل مشینری یا جسے روزگار کے ذرائع پیدا ہونے ہیں وہ اس کے لیے اہم نہیں ہے. یہ تو گورنمنٹ کے جو آفیشیل بیٹھے ہوئے اوپر, جو اوپر لوگ برینز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ ان کی پرائورٹیز ہیں کیا. تو کاسمیٹکس پرائورٹی نہیں ہے. ٹیکسٹائل کی مشینری آئے گی, مشینیں آئیں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا, امپورٹ بڑھے گی. جیسے سے ابھی بتایا کہ یہ ٹیکسٹائل کا شعبہ جو ہے, صنعتی شعبہ جو ہے, یہ سب سے زیادہ ریونیو بھی جنریٹ کر کے دے رہا ہے, یہ سب سے زیادہ روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے, یہ حکومت کو ٹیکس بھی اکٹھا کر کے دے رہا ہے. اتنی ساری چیزیں, یہ تو بہت کلیئر ہے نا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ شعبہ جو ہے وہ کتنی زیادہ ترقی کر رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے پچھلے 6 مہینے میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے, لیکن اب اس کے اندر ایک ڈاؤن فال دیکھا جا رہا ہے, اس کے اندر ایک کمی بھی دیکھی جا رہی ہے. اس کے اندر 25% کی ڈکریز آئی ہے پچھلے 2 مہینے کے اندر. ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹ ہے وہ ہماری کم ہوئی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے بین لفٹ اپ نہ کیا مشینری کے اوپر سے تو ہماری ایکسپورٹ کو مزید خطرہ بھی ہے؟ ضرور ہے, کیوں نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے 10 سے 15% کی انکریز کرنی ہے ریونیو میں اور پروڈکشن میں, اس کے لیے اس کے اوپر اس کی جو پابندی لگائی اس کو لفٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. اب پابندی کو لفٹ نہیں کریں گے تو یہ جو انکریمنٹ جو ہے نا اس کی 10 to 15% کی, وہ یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ کر نہیں پائے گی. جی ہونا کیا چاہیے کہ یہ فوری طور پر یہ اس کو بحال کر دیں؟ فوری ہونا چاہیے جی, اس کو فوری ہونا چاہیے. اس کو ایک میسج, ایک مطالبہ جو گورنمنٹ کے سامنے آپ رکھنا چاہیے. دیکھیے جی, ایک ہی چیز ہے کہ الیکٹریسٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ جو نا وہ اس کو کرے, ٹھیک ہے. نمبر 2, جو انڈسٹری کے لیے جو مواقع جو ہے نا وہ سازگار ماحول جو ہے نا وہ اس کو پیدا کرے. سازگار ماحول کو کس سے مسابقت دیتے ہیں, مطلب سازگار ماحول ہے کیا؟ دیکھیں وہ وہی چیز ہے کہ بجلی ہے, ٹھیک ہے, اسے یہ جو کیا نام ہے مینجمنٹ جو ایشوز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر جو بین لگا ہوا ہے اس کو لفٹ کروائیں, ٹھیک ہے, اور انڈسٹری کو جو نا وہ سپورٹ کریں. اچھا, حکومت مان جاتی ہے کہ ہم بین ہٹا دیتے ہیں آنے والے دنوں میں, لیکن اس کے اوپر ہیوی ڈیوٹیز بھی لگا دیتے ہیں, تو ڈیوٹیز ہونی چاہیے اور ڈیوٹی فری آپ منگوائیں اس کو. نہیں, ڈیوٹیز تو اس کے اوپر وہ دیکھیں ایک لمٹ ہے, ٹھیک ہے, یا اگر تو اس کے اوپر لگ جانا ڈیوٹی فری کر دیتی نا تو اوبیسلی یہ انڈسٹری بوم کرے گی. ٹھیک ہے, محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بڑی ڈیٹیل گفتگو کی اور بڑا بریفلی بتایا کہ کس حد تک بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو امپورٹ ہونے والی ٹیکسٹائل مشینری ہے اس کے اوپر سے بین لفٹ اپ کر لیا جائے. دیکھیں اگر بین لفٹ اپ نہیں کیا جائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انڈسٹری کی جو مشینری یہاں پر ہمارے پاس فیصل آباد میں لگی ہوئی ہے وہ آبسلیٹ ٹیکنالوجی ہو جائے گی, وہ ہم خطے میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. ہم خطے میں تو کیا, ہم صوبے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. سندھ کے اندر گیس کی پرائسز جو ہے وہ اور ہیں, صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ گیس کی پرائسز اور ہیں, تو ہم اس وقت جو ہے وہ صوبوں میں آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا, تو ہم خطے میں اپنی جگہ کس طرح سے بنائیں گے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت جو ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں ایک تو ان کو ختم کرے, اور جو مشینری ٹیکسٹائل کی بین کی ہوئی ہے اس کے اوپر سے بین لفٹ اپ کیا جائے تاکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کرے اور ایکسپورٹ ترقی کرے اور روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
گورنمنٹ کی جانب سے امپورٹ تو بحال کی گئی ہے، لیکن امپورٹ بحال کرنے میں جو لسٹ شامل ہے اس میں ٹیکسٹائل کی مشینری پر امپورٹ جو ہے بحال نہیں کی گئی ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ کاشف ضیاء موجود ہیں، پاکستان حضری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین. ان سے گفتگو کریں گے اور جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا موقف دینا چاہیں گے. کاشف بتائیے گا کیا کہیں گے. اس وقت آپ نے کچھ عرصے پہلے میٹنگ کی ہے کوئی منسٹری آف کامرس کے ساتھ، آپ کی زوم میٹنگ ہوئی جس میں فیڈریشن سے بھی لوگ تھے، پورے ملک سے جتنے بھی چیمبرز موجود ہیں ان کے پریزیڈنٹس بھی موجود تھے، مختلف ایسوسی ایشنز کے چیئرمین حضرات موجود تھے، اسٹیٹ بینک کے عہدیداران موجود تھے، اور آپ لوگوں نے گفتگو کی تھی اور آپ کے مطالبے کو باقاعدہ طور پر ماننے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی تھی کہ ہم امپورٹ بحال کریں گے. ویری نیکسٹ ڈے امپورٹ بحال ہوئی، لیکن جو ٹیکسٹائل مشینری ہے اس کے اوپر بحال نہیں ہوئی. لگژری آئٹمس کے اوپر، جیولری کے اوپر، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر، دیگر اشیاء کے اوپر بحال ہو گئی. تو اس حوالے سے اگر امپورٹ مشینری کے اوپر بحال نہیں ہوتی ہے تو کن چیلنجز کا مزید سامنا رہے گا انڈسٹری کو؟ دیکھیں شراز، انفارچونیٹلی جہاں پہ جس ملک کی جو امپورٹس ہیں وہ $80 بلین ہو اور ایکسپورٹ جو ہے وہ $31 بلین کی ہوں، اور اتنا بڑا ٹریڈ کا گیپ ہو، اس کو کور کرنے کے لیے جو گورنمنٹ نے ڈیسیژنز لیے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا ڈیسیژن یہ تھا کہ امپورٹ کو ٹوٹلی بین کر دیا جائے کہ شاید ہمارے امپورٹ بلز جو ہیں وہ کم ہو جائیں. اس کے اوپر ہم نے جا کے گورنمنٹ سے میٹنگز کی کہ ہم ایکسپورٹ انڈسٹری ریلائی کر رہی ہے کہ جو ہمارا امپورٹڈ مٹیریل جب تک را مٹیریل نہیں آئے گا، ہمارے پاکستان میں مینوفیکچر بیس کنٹری نہیں ہے کہ را مٹیریلز ہم یہاں پہ پروڈیوس کر سکیں. ہمیں یہ کافی حد تک لیبلز ہو گئے، ایسیسریز ہو گئی، بٹنز ہو گئے، زپس ہو گئی، ہمیں یہ کوئی اسپیشل کاؤنٹ آف یارن لائک فلامنٹس یارن جو ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. اور جب تک وہ چیزیں یہاں پہ نہیں آئیں گی، ہم امپورٹ نہیں کر سکیں گے، تو ہم کس طرح ان چیزوں کو لے کے تو اپنی ایکسپورٹ کا اور ٹریڈ کا امپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کریں گے. جب یہ ساری چیزیں ہم نے گورنمنٹ سے جو ڈسکس کی ہیں تو گورنمنٹ نے ہمیں ایک ہی بات کے اوپر آگے جواب دیا ہے کہ اس ٹائم پہ ملکی حالات جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح کی کوئی کام کر سکیں. تو ہم اس کو آنے والے وقت میں جیسے ہی ہمارا کوئی IMF سے ایک اچھی نیگوشیشن ہو جاتی ہے تو ہم آنے والے وقت میں اس کو دیکھیں گے. اب IMF کی ڈیل ابھی تک پچھلے 2-3 مہینے سے سننے میں آ رہا ہے، ہر گزرتے ہوئے ہفتے کے ساتھ کہ اس ہفتے میں فائنل ہوگی، اگلے ہفتے میں فائنل ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک ان ریئلٹی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکی. اب اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے گورنمنٹ نے جب بین آہستہ آہستہ لفٹ کرنا شروع کیا امپورٹ کے اوپر، تو جو آپ کو ایکسپورٹ انڈسٹری بیک بون آف دی کنٹری جو آپ کو کما کے دے رہی ہے، جس کی بیس کے اوپر سم ہاؤ ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے را مٹیریل کو آپ نے بین رکھا ہوا ہے، اس کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور اس کی بجائے لگژری آئٹمس، گاڑیاں، لگژری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کہہ دی جی ہم اوپن کر رہے ہیں ود دی افیکٹ آف 100% پینلٹیز، اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہیوی ڈیوٹیز امپوز کریں گے. جب اس طرح کی چیزیں وہ کر رہے ہیں، اس طرح کے ڈیسیژن وہ کر رہے ہیں، تو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کہاں پہ کھڑی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا یا ان کے ساتھ مل کے مشاورتی فیصلے نہیں کیے جاتے؟ حالانکہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا، وہ میٹنگ ہوئی تھی فیڈریشن کی باقاعدہ، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا. تو یہاں پر آپ سے گفتگو کچھ ہوتی ہے، ڈیسیجنز کچھ لیے جاتے ہیں، جب اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو 180 ڈگری کے ساتھ فیصلے چینج ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل. میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے جب لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی ہے مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ، اس کے اندر بجلی کا انہوں نے ڈیسیژن یہ کیا کہ آنے والے وقتوں میں 1 سال کے لیے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو اور کیبنٹ کو ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ آپ کو 9 سینٹ کے اندر، اور ہم ان سے مانگ کیا رہے تھے، ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، کہ جو بنگلہ دیش کر رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں تاکہ ہماری اپنی ایکسپورٹس جو ہیں بڑھا نہ سکیں، سسٹین تو کر سکیں. اور اس کے اوپر گورنمنٹ بھی ایگری تھی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. انہوں نے وعدہ بھی کیا، انہوں نے ہمیں شیورٹی دی کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ ایگری ہیں. اور آج ابھی کچھ دیر پہلے ہمیں موصول ہوا ہے ایک کورینڈم گورنمنٹ کی طرف سے، جس کے اندر یہ واضح طور پہ کیا گیا کہ جو ڈیسیژن انہوں نے 9 سینٹ کا لیا ہوا تھا وہ ابھی کنٹینیو نہیں کر رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جو ہم کیلکولیشنز کر رہے ہیں، ہمارے آرڈرز اس طرح نہیں، کوئی اسٹاک ایکسچینج نہیں ہے ہماری کہ جی ابھی 1 منٹ پہلے کچھ کہیں اتار ہے، کہیں پہ چڑھاؤ ہے، اور اگلے 2 منٹ میں مارکیٹ جو وہ کہیں کی کہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں اگر آج آرڈر لیے ہیں، اگر آج ہم نے کاسٹنگ کی ہے، یہ ود دی افیکٹ آف 3 to 4 منتھس کی ڈلیوری لیڈ ٹائم ہوتا ہے. ہم نے 3 مہینے کے سینیریو، ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہماری گورنمنٹ نے اگر آج ہمیں کوئی آواز دی ہے وہ آنے والے دن میں ہمیں کس ریٹ کے اوپر کیلکولیشن کریں گے. ہمارے بائرز جو ہیں ان کو ہم نے کل کیلکولیشن کر کے دی ہے، بجلی کا جو گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا اس کے اوپر آج ڈیسیژن آ جاتا ہے جی. اور یہ کوئی بال لمبے چوڑی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کی بات ہے. 1 ہفتے کے اندر اتنی بڑی چینج آنا انڈسٹری کو دینا، تو ہم تو اس ٹائم پہ ہوپ لیس ہیں.
تھنک لیس ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے, نہ ہماری کوئی ابھی تو ہم نے ڈیمانڈ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جو پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اندر آگے کہیں پہ آگے بزنس کمیونٹی بھی یہ تو پولیٹکس کی طرف معاملہ جا رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں بزنس کے اوپر ہم گفتگو کریں. اچھا مجھے بتا دیجیے گا کہ پچھلے کتنے عرصے سے امپورٹ بین ہے, اور وہ امپورٹ جس عرصے سے بین ہے اس وقت سے لے کے اب تک آپ کو کن نقصانات کا سامنا, آپ نے کیا چینجز دیکھی ہیں؟ جب آپ امپورٹ مشینری کر رہے تھے, اپنے پارٹس امپورٹ کر رہے تھے, بٹن زپس امپورٹ کر رہے تھے, اس کے بعد گورنمنٹ نے اس کے اوپر بین لگا دیا, اور کتنے عرصے تک وہ بین رہا, اور آپ کو اس دوران کن چیلنجز کا سامنا رہا؟ دیکھیں جو چیلنجز ہے, جب ہمارا را مٹیریل ہی نہیں آ رہا, ہمارے جب چیزیں ہم امپورٹ نہیں کر سکتے, ایک سلائی مشین جو ہے وہ تک تو پاکستان میں بنتی نہیں ہے, وہ آبویسلی ہمیں امپورٹ ہی کرنی ہے. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں, تو ٹیکسٹائل یہ کہہ رہا ہے کہ جو سلائی مشین ہے جس کے اوپر مزدور نے بیٹھ کے کپڑے سلائی کرنے ہیں, جو گارمنٹ سلائی کر کے ایکسپورٹ کرنے ہیں, ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل جو بنا کے بھیجنا ہے باہر, جب سلائی مشین ہی نہیں آئے گی تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ اور اس ٹائم پہ پچھلے مہینے 2 مہینے سے ہماری ایل سیز پینڈنگ پڑی ہیں, اسٹیٹ بینک کی اپروول کے ساتھ مشروط کیا گیا, اسٹیٹ بینک کی اپروول نہیں دے رہے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ سے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں عنایت صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اسٹیٹ بینک کے جو ڈپٹی ہیڈ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی. ہم نے کہا خدا رہا ہماری پچھلے مہینے کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 8% مائنس ٹرینڈ گروتھ شو کر رہی ہے, مائنس میں چلی گئی ہے. تو ہم سسٹین کیا کریں, ہم تو مائنس میں جانا شروع ہو گئے, اور یہ دن بہ دن اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا. اس مہینے کے بھی نمبرز آئیں گے تو مجھے امید ہے. پورٹ کی کیا صورت حال ہے سر؟ پورٹ کے اوپر تو دیکھیں جن لوگوں نے امپورٹ کر لیا ہوا ہے, جن کی ایل سیز کی اپروول تھی وہ آگی میں ان کو پورٹ پہ روکا ہوا ہے. اب اس کو کلیئر کرنے کے لیے گورنمنٹ نے 30 جون کا کہا تھا کہ 30 جون تک جو امپورٹ ہوگی اس کو ہم کلیئر کر دیں گے. اوکے کلیئر ہو گئے, جو 30 جون کے بعد شپمنٹس آئی ہیں وہ, اس کے اوپر اب گورنمنٹ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ جو اس کے اوپر 100% پینلٹی, اس کے ڈیمیجز, اب ڈیمیجز بھی ہمیں پے کرنے ہیں. اب وہ گورنمنٹ اپنی پاکٹ سے نہیں پے کرے گی, وہ امپورٹر جو امپورٹ کر رہا ہے وہی اپنی پاکٹ سے, بزنس کمیونٹی پے کرے گی. تو دیکھیں ہماری یہی اپیل ہے, ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ خدا را ہمارے اوپر دھیان دیں. ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری آپ کو پرفارم کر کے دے رہی ہے, ہم چلنا چاہتے ہیں, ہمیں سازگار ماحول دیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہمارے ساتھ میٹنگ کریں, ہمیں اعتماد میں لیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے اوپر مشکلات نہیں ہیں, آپ بھی مشکلات کا سامنا کریں, ہم سے بہت زیادہ مشکل حالات میں پاکستان گزرا ہے, لیکن ہمیں کوئی بریدنگ سپیس دیں, کوئی سانس لینے کی ہمیں جگہ دیں کہ تھوڑی بہت ہم اس میں سے کوئی مشینری امپورٹ کریں, کوئی تھوڑا بہت را مٹیریل امپورٹ کریں, تاکہ ہم اپنے ریونیوز جو ہیں وہ جنریٹ کر سکیں, اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں. اچھا ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں گے بزنس کمیونٹی کو بھی اور خاص طور پہ گورنمنٹ کو بھی, ابھی ہم نے مطالبہ تو رکھا ہے سامنے, لیکن ایک میسج جو آپ دینا چاہیں بزنس کمیونٹی کے ذریعے ہماری گورنمنٹ کو. بزنس کمیونٹی کو تو جو بزنس کمیونٹی کے لیے میسیج ہے کہ نو ڈاؤٹ سچویشن بڑی خراب ہے, ہمیں اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے. جو بھی سینیریو ہے بزنس کمیونٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے, ہم نے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے. تو بزنس کمیونٹی سے میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں, لیکن جو گورنمنٹ سے ہم ڈیمانڈ کریں گے اس میں بزنس کمیونٹی کو شامل کر کے یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پرامن رہ کے اپنی ڈیمانڈز ہمیشہ گورنمنٹ کے آگے رکھتی ہے, اور گورنمنٹ سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ ہمارے اوپر نظر ثانی کریں, ہماری ڈیمانڈز کے اوپر ہمارے اوپر سافٹ ہینڈ رکھیں, تاکہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ 2-3 ڈیمانڈز بتا دیجیے جو کروشل ڈیمانڈز ہیں جس سے فوری طور پر. سب سے پہلے چیپٹر 84-85 جس کے اندر اپنی مشینری امپورٹ کر سکیں اس کی اجازت دیں, اور اس کے اوپر کوئی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ کوئی بھی مٹیریل ہے وہ سارے کے سارا امپورٹ کرنے. کوئی اس طرح کی چیز ہم نہیں منگوا رہے, گاڑیاں نہیں منگوا رہے, ہم کوئی اس طرح کی چیزیں منگوا رہے جو ہم نے ری ایکسپورٹ نہیں, وہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. چیپٹر 84-85 کے اندر جو چیزیں اس کو آنے کی اجازت دیں. بجلی کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ دیں, گیس کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ دیں, اور اس کے اوپر ہم اگین یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ کے اوپر ہم بوجھ بنیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بنگلہ دیش میں جو انڈیا میں خطے کی پرائز تو ہمیں دے دیں, تاکہ ہمارا جو کمپیٹیٹر ہے بنگلہ دیش اور انڈیا, ہم اس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اور یہ ویلڈ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے, کاشف ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان ہوزری مینوفیکچررز ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. بڑی بریفلی انہوں نے اپنے موقف بھی بتائے, اپنے مسائل بھی بتائے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ بزنس کمیونٹی کھڑی ہے, ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں, ہر جگہ پہ تعاون بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پر ان کی جانب سے یہ بھی اپیل حکومت وقت سے کی جا رہی ہے کہ فوری طور پر جو چیپٹر 84-85 کے تحت جو مشینری امپورٹ کرنے کی اجازت فوری طور پر دی جائے, اس کے تحت جتنی بھی امپورٹ ہونے والی مشینری اس کے اوپر سے بین ختم کیا جائے, اس کو ہٹایا جائے, تاکہ بہتر طریقے سے اپنی انڈسٹری کو چلایا جا سکے. پہلے ہی 5-6 مہینے
جو ہے بڑی مشکل بڑا کروشل وقت تھا جس میں بزنس مین اور خاص طور پر ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ صنعت کاروں نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ مشینری کو مینٹین کیا اور اس وقت کو گزارا ہے. تو لہٰذا اب یہ وقت ہے کہ فوری طور پر حکومت ان کے مطالبات مانے, بجلی گیس کی قیمتیں کم کرے, امپورٹ ہونے والے مشینری کو بحال کرے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر مسائل کو بیٹھ کر سننا جائے. یہ سب سے بڑے درینہ مطالبہ جو کہ ایک بزنس کمیونٹی کی جانب سے پیش کیے جا رہے ہیں. اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ عاطف منیر شیخ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ صدر ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے. ایپیکس باڈی ہے, تیسرا بڑا چیمبر پاکستان بھر کا. بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کو, صنعتی سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہ اس معاملے پر اپنا کیا موقف دینا چاہیں گے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. عاطف صاحب السلام علیکم. میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت مسائل انڈسٹری کے چل رہے ہیں, بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا وہ موضوع یہ ہے کہ جو امپورٹ بحال کرنے کے حوالے سے حکومت نے جو ہے آپ کے مطالبات منظور تو کیے ہیں, لیکن لگژری آئٹمز, گاڑیاں ہیں, موبائل فونز ہے, پوری لسٹ ہے جس کی امپورٹ کی اجازت دی ہے, لیکن جس کی دینی چاہیے تھی اس کی نہیں دی. ٹیکسٹائل مشینری ہے, آپ کو ایک سلائی مشین بھی منگوانی ہے, اس کے اوپر بھی آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی 2-4 دن پہلے میٹنگ بھی منسٹری آف کامرس کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن یہ مطالبہ منظور کیوں نہیں ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز, جو آپ نے کہا ہے کہ آپ کے مطالبات کو منظور کیا, کوئی ہمارے مطالبات کو منظور نہیں کیا. میں آپ کو کلیئر بتا دوں, بزنس مین اس ملک کے لیے سوچ رہا ہے, اس ملک کی اکانومی کو کیسے بوسٹ کرنا ہے اس کے لیے سوچ رہا ہے. بزنس مین اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے اس کے لیے سوچ رہا ہے. حالانکہ یہ سارے کام گورنمنٹ کے ہیں جو کرنے والے ہیں, جو بزنس مین کو خود آ کر کرنے پڑ رہے ہیں. 84 اور 85 چیپٹر کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 84 اور 85 چیپٹر میں مشینری آتی ہے جو آپ کی ٹیکسٹائل کی مشینری ہے اور دوسری مشینری ہے, اس کے پارٹس آتے ہیں. آپ نے کہا کہ اسٹچنگ کے لیے سلائی مشین ہے, وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں استعمال کہاں پر ہونی ہیں؟ آپ کی انڈسٹریلائزیشن میں استعمال ہونی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سی مثال دوں, 50 لاکھ کی یا 5 کروڑ کی ایک مشین ہے, ایک 5 کروڑ کی مشین ہے, اس کا ایک 50,000 روپے کا پارٹ ہے. وہ پورٹ پہ آیا پڑا ہوا ہے اس کا, کیونکہ اس کی مشین خراب ہو چکی تھی, اس نے پارٹ امپورٹ کیا ہے, وہ پارٹ پورٹ پہ آ چکا ہے. لاکھوں روپے کا اس پر کنٹینر ڈیٹینشن اور پورٹ ڈیمریج پڑ چکا ہے. وہ کلیئرنس نہیں اس کی ہو رہی, اور وہ پارٹ میری فیکٹری میں نہیں آ رہا. میری فیکٹری میں نہ آنے کی وجہ سے میری مشین بند ہو چکی ہے, میرے ایکسپورٹ کے آرڈر رک چکے ہیں, میری لیبر فارغ ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ریلیٹڈ اس مشین پہ جو کیمیکل ڈائز لگنے ہیں, جو فنشنگ پروڈکٹ لگنی ہیں, ان کے بھی تمام سپلائرز کے کام بند ہو چکے ہیں. یہ ان کی کمپیٹنسی ہے اس گورنمنٹ کی جو کھل کر سامنے آئی ہے. 3 دن پہلے جو منسٹری آف کامرس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, پورے پاکستان کے لیڈنگ چیمبر اور ایسوسیشنز اس میں بیٹھی تھیں. اس عہد کے ساتھ اس میٹنگ کا اختتام ہوا کہ کچھ ڈیوٹی سٹرکچر کو بڑھائیں گے اور صبح اس کا SRO جاری کریں گے, امپورٹ پہ پابندی ختم کریں گے. اس کے اگینسٹ اس گورنمنٹ نے جو تحفہ دیا وہ میں آپ کو بتا دوں. ان چیزوں کی آئٹم پہ پابندی ختم کی ہے جن کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. میں مشینری اور پارٹس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. جن چیزوں پہ ختم کی ہے وہ آپ کو میں بتا دوں, وہ جیولری, کاسمیٹک آئٹم, پرفیوم, لگژری گاڑیاں. اور لگژری گاڑیوں پہ میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ وہ لگژری گاڑیاں جن کے بغیر زندگی ممکن ہے اور وہ صرف عمرہ کی اور لینڈ لارڈز کی صرف ضرورت ہے, ان کو کیا. اور بڑی خوبصورت آپ کو بات بتاؤں, جو کتے اور بلیوں کے بسکٹس ہیں, ان کی جو خوراک ہے, جو کہ یہاں پر کوئی اور خوراک دے کر بھی گزارا ہو سکتا ہے, ان پر پابندی ختم کی ہے. میری سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی کہ ان کے ایڈوائزرز کون ہیں, ان کو کون گائیڈ لائن دے رہا ہے. ڈے 1 سے پورا 1 سال ہو گیا مجھے پیٹتے ہوئے
کہ جب تک سٹیک ہولڈر کو انوالو نہیں کریں گے اچھی پالیسی نہیں بن سکتی, سکسیس گورنمنٹ نہیں ہو سکتی, ریونیو نہیں. اچھا, اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کرنے کی بات اور ان کو اعتماد میں لینے کی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے بتایا کہ 2-3 دن پہلے منسٹری آف کامرس کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی, ان کے ساتھ زوم پر آپ تھے, پوری فیڈریشن بھی تھی, فیصل آباد چیمبر تھا, ملک بھر کے چیمبرز تھے. یہ اسٹیک ہولڈرس کو ہی اعتماد میں لیا گیا, لیکن صبح اٹھ کے دیکھا تو فیصلہ کچھ اور تھا. تو ایسا بھی اگر ہوتا ہے کہ اسٹیک ہولڈرس کو بلایا بھی جاتا ہے, اب اسلام آباد بھی جاتے ہیں, میٹنگز بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب کوئی ایس آر او جاری کیا جاتا ہے تو فیصلہ دیا جاتا ہے, وہ بالکل اس میٹنگ کے برعکس ہوتا ہے, اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو میٹنگ میں آپ کے ڈیسائیڈ ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا وجوہات ہے اسٹیک ہولڈرس شامل ہونے کے باوجود شامل نہیں؟ اس میں یہ ہے کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ مشورہ کسی سے لیتے ہیں یا پراپر مشورہ لیتے ہیں, تو اگر آپ کسی کو اگنور کرنا ہے اور اس سے مشورہ بھی لینا ہے, تو پنجابی میں اسے کہاوت کہا جاتا ہے گونگلاں تو مٹی چاڑنی. ہمارے ساتھ پوری گونگلاں سے مٹی جاڑی جا رہی ہے. آپ اس کے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. میں فیصل آباد کی ٹاپ انڈسٹریلسٹ اور تمام سٹیک ہولڈر کو لے کے مفتاح اسماعیل صاحب نے جب اپنی منسٹری کو جوائن کیا, ان کے پاس گیا. پی ٹی آ میرے ساتھ, اپبوما میرے ساتھ, پی ایچ ایم اے میرے ساتھ, آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ میرے ساتھ, ڈائز اینڈ کیمیکل انڈسٹری میرے ساتھ. اس کو لیڈ کیا, صرف مطالبات نہیں رکھے, انہیں بتایا کہ یہ مطالبات ہیں, آپ اگر اس طرح سے اس سے پورا کریں گے تو اگر آپ 100 روپے کی ہمیں سبسڈی دے رہے ہیں تو 140 روپے آپ یہاں سے کور کر سکتے ہیں. اب یہ ایسی آفر ہے کہ جسے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کرے, اور فیزیبل ہے اور یہ اپلیکیبل ہے. ان کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. مفتاح اسماعیل صاحب پہ ایک جو ٹیگ لگتا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر نہیں ہیں, وہ کراچی کے فائنانس منسٹر ہیں. وہ ٹیگ کو انہوں نے ثابت کیا. کس طرح ثابت کیا؟ کہ میرے پنجاب کے لیے گیس کا ریٹ ہے $9 پر MMBTU, سندھ کے لیے ریٹ ہے $6 MMBTU. آپ نے 18ویں ترمیم کا بھی وہاں پہ وائلیٹ کیا, آپ نے صوبوں کے رائٹس کو بھی وہاں پہ وائلیٹ کیا. اب مجھے یہ بتائیں شیراز کہ ایک کسی بھی یورپین یا امریکن کنٹری کا ایک ایکسپورٹر ہے, اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے اس نے فیصل آباد یا لاہور سے اپنا مال پرنٹ کروانا ہے یا بنوانا ہے. جہاں سے اسے اس کی کوالٹی اور چیپ ریٹ ملے گا اس نے وہاں پہ جانا ہے. جب $3 پر MMBTU کا میرا اور سندھ کا ہی فرق ہے تو وائبل تو سندھ ہو گیا, تو پنجاب کہاں جائے گا؟ فیصل آباد صرف میں 11.5 لاکھ مزدور ہے, اگر انڈسٹری بند ہوئی تو کیا جائے گا؟ آپ تو بے روزگاری الاؤنس بھی نہیں دیتے, وہ کیا کرے گا؟ اسٹیک ہولڈر کو انوالو کر رہے ہیں صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, اور اس کے بعد ڈیسیژن. میں بلکہ اس سے ایک بڑی بات کروں گا کہ یہ ہمارے ساتھ فکس میچ کھیل رہے ہیں, ڈیسیژن کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں. منسٹریز, بیوروکریٹس, منسٹرز یہ فکس میچ کھیل رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہمیں بلاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے بڑا توپ خان چیزیں کر لی ہیں, آج ہم نے منسٹری کے ساتھ بڑے تیر مار لیے ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے 2 دن پہلے ڈیسیژن کیا ہوتا ہے وہ ہمارے سے میٹنگ کرنے کے 1 دن بعد اسے جاری کر دیتے ہیں. نااہلی کہوں گا 84 اور 85 پہ میں بہت سخت موقف ہے فیصل آباد چیمبر کا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ گورنمنٹ کی نااہلی ہے کہ آپ غیر ضروری اشیاء, میک اپ ضروری نہیں ہے, میں آپ کو شراز بالکل کلیئرلی بتا دوں, میک اپ ضروری نہیں ہے, کاسمیٹک ضروری چیزیں نہیں ہیں, پرفیوم ضروری چیزیں نہیں ہیں, جیولری ضروری چیزیں نہیں ہیں, لگژری گاڑیاں ضروری نہیں ہیں, کتے بلیوں کے بسکٹ ضروری نہیں ہیں. انڈسٹریلائزیشن کے لیے انڈسٹری کی مشینری کا آنا ضروری ہے, ان کے پارٹس کا آنا ضروری ہے. آپ کی انڈسٹری پہلے آپ کے پاس آرڈر نہیں ہے, اس وجہ سے بند ہو رہی ہے, ڈالر کے ریٹ زیادہ ہیں اس وجہ سے بند ہو رہی ہے, اور آپ خطے میں آپ اب کمپٹیشن نہیں کر سکیں گے اس وجہ سے بند ہو رہی ہے. اب آپ کے پاس آپ نے جو نئے آرڈرز لیے تھے نئی مشینری سے, اس کو آپ نے فلفل کرنا تھا, آپ کے پارٹس آ رہے تھے, ان چیزوں سے. اب مجھے یہ سمیل ہو رہی ہے یہ گورنمنٹ بزنس مین کو جان بوجھ کے تنگ کر رہی ہے, بزنس مین کو جان بوجھ کے تنگ کر رہی ہے. خاص طور پر اگر بات کریں ایکسپورٹ کے حوالے سے اور خاص طور پر امپورٹ کے حوالے سے, امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی تو ختم کی گئی ہے, لیکن ان آئٹمس کی بحال کر دیا گیا ہے جو آئٹمس کے بغیر بھی پاکستان میں گزارا ہو سکتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ وہ چیزیں
کلیئر ہمارے سامنے کر دیں کہ جس کے اوپر امپورٹ جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے اور ہمارے ملک کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں مینوفیکچر نہیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آج ہی کے دن 84 اور 85 چیپٹر پہ پابندی ختم کی جائے کیونکہ اسٹیٹ بینک سے اپروولیں نہیں آ رہی. شراز کروڑوں روپے کے، اگر آپ کو ایگزیکٹ فگر چاہیے تو وہ بھی دے دیں گے. سینکڑوں کنٹینر، کروڑوں روپیہ صرف اس پر ڈیمریج اور ڈیٹینشن بن چکا ہے، اور اربوں روپے کا وہ مال ہے. وہ کہاں پر استعمال ہونا ہے؟ وہ انڈسٹری میں استعمال ہونا ہے، آپ کی لیبر کھپنی ہے، آپ کا زر مبادلہ آنا ہے. یہ بات کیوں گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ فوری طور پر 84 اور 85 کو کلیئر کیا جائے. اور گورنمنٹ اس سے بڑا کام یہ بھی ساتھ کرے، پورٹس کو اور شپنگ لائنز کو انسٹرکشن جاری کریں کہ ان تمام 84 اور 85 پہ جو ڈیمریج اور ڈیٹینشن ہے اسے ویو کیا جائے. ہم جتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں 80% مٹیریل امپورٹ کر کے اس کے اوپر لگاتے ہیں، صرف 0.20% کی ہم ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری ہے، وہ اس وقت ضرورت ہے میرے ملک کی، فوری طور پر اس پر کام کرنا چاہیے. گفتن نشستن برخاستن نہیں ہمارے سے بیٹھنا، پروڈکٹیوٹی کے ساتھ ہمارے سے بیٹھیں. ہم آپ کو ملک بھی چلا کے کیوں ہو رہا ہے کہ مطلب آپ لوگ مفتاح اسماعیل سے بھی میٹنگ کر کے آئے تو ادھر بھی آپ نے کچھ گفتگو کی، کچھ معاملات طے کر کے آئے، کچھ ڈیسیجنز لے کے آئے تھے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ڈیسیجنز بھی اب چینج ہو رہے ہیں. 9 سینٹ کی بجلی جو آپ لے کر آئے تھے، وہاں سے پرومس لے کے آئے تھے، اس کو بھی چینج کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. امپورٹ بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے بحال کی، اور وہ کچھ لگژری آئٹمس کے اوپر بحال کی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ سے بات کچھ ہوتی ہے، امپلیمنٹ کچھ ہوتا ہے. شراز وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ ہر چیز عقل کا محور وہ ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. میں پچ پر ہوں، میں نے ہیلمٹ پہنا، پیڈ پہنے ہیں، میں بیٹنگ کرنے آیا ہوں. میں پچ کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ یہ رسپانس کیا دے رہی ہے، یہ سپنر کو رسپانس دے رہی ہے، یہ فاسٹ بالر کو دے رہی ہے. میں گراؤنڈ میں اترا ہوں، میرے سے زیادہ نہ مفتاح صاحب جانتے ہیں، نہ پرائم منسٹر جانتا ہے، نہ عمران خان جانتا ہے. سب سے بہتر میں جانتا ہوں، اور سب سے بہتر پالیسی میں بنا کے دوں گا. ٹھیک ہے، سب سے بہتر پالیسی وہی بنا کے دے سکتے ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس وقت گراؤنڈ میں ہیں، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دیکھ رہے ہیں، اس کو درپیش چیلنجز کو دیکھ رہے ہیں. ایک نظر ایسا آ رہا ہے، اوور ویو اگر دیکھا جائے، کہ انڈسٹری کو بہت سارے بحران کا سامنا ہے، جس میں بجلی گیس کے پرائسز ہیں. اس وقت انڈسٹری کے ایکسپورٹس کے جو ریفنڈز ہیں وہ بر وقت ان کو دینے کا وعدہ تو کیا گیا تھا 15 اگست کا، لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ امپورٹ ہونے والی مشینری کا ہے. اب کروڑوں اربوں روپے کی مشینری جو ہے پورٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈیمریج اور ڈیوٹیز جو ہے وہ لگتی جا رہی ہیں یومیہ بنیادوں پر یا ماہانہ، جس طرح بھی حکومت کا جو پیٹرن ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی لاہ عمل اختیار نہیں کیا جا رہا ہے. اور اگر امپورٹ بحال کی گئی ہے تو ان اشیاء کی گئی ہے جن کے بغیر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے ملک کے اندر. ہونا یہ چاہیے تھا، آئیڈیل کنڈیشن یہ تھی کہ فوری طور پر جو 85 اور 84 چیپٹر کے تحت جتنی بھی مشینری امپورٹ ہونی تھی پاکستان کے اندر، اس کو الاؤ کیا جاتا تاکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری یہاں کی ترقی کرتی. تو یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو مشینری کی ضرورت ہے وہ اگر امپورٹ نہیں ہو سکے گی تو کس طرح سے آپ کا روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ایکسپورٹ بڑھنے کے خواب کیسے پورے ہوں گے، انڈسٹری ترقی کیسی کرے گی، اور ہم ملک کے اندر، خطے کے اندر کمپٹیشن میں جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے حکومت اور گورنمنٹ کے آفیشلز کے سامنے ہے. اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان میں اپنے پروگرام میں بھی چھوڑتا جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.